یہاں پہ میں آپ کو نا بڑی انوکھی ایک چیز دکھاؤں گا آج ماڈل ٹاؤن میں۔ ماڈل ٹاؤن میں ایک بہت ہی نایاب درخت ہیں یہاں پہ، کئی پودوں کے نا، ایک نہیں کئی پودوں کے نایاب درخت ہیں جو صرف اور صرف ماڈل ٹاؤن میں پائے جاتے ہیں۔ اب ایک پھل ہے، یہ بیسیکلی تو بنگلہ دیش کا جو ہے وہ پھل ہے، اور انڈیا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی نایاب ہے۔ پاکستان میں تو یہ شاید اس کے چند ایک درخت ہی ہوں گے اب، نہیں ملتا ہے۔ لیکن ماڈل ٹاؤن میں لکیلی جو ہے، مجھے ایک بزرگ ملے تھے پچھلے دنوں میں، تو انہوں نے، ان کے ہاتھ میں تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے لیا آپ نے، تو انہوں نے کہا جی میں نے ماڈل ٹاؤن بی بلاک سے توڑا ہے۔ بی بلاک میں اس کا ایک پودا ہے، وہاں پہ بہت ہی قدیم پودا ہے بی بلاک میں۔ تو بارش ہوئی ہے، بڑا فریش موسم ہے، تو میں یہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں بی بلاک کی طرف۔ تو یہ دیکھیں، یہ بی بلاک شروع ہو چکا ہے سارا، یہ بی بلاک ہے، صبح کا ٹائم ہے، ماشاءاللہ بالکل پرسکون فضا ہے، اور سیر کا بھی مزہ آ رہا ہے، اور ویسے بھی جو ہے آپ کو دکھاؤں گا، بہت ہی سخت قسم کا پھل ہے، یعنی اس کو آپ زمین پہ بھی ماریں گے تو وہ نہیں ٹوٹے گا، اتنا سخت اس کا جو کرسٹ ہوتا ہے، باہر سے جو کھول ہوتا ہے اس کا، تو لیکن جو ہے جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں اندر سے جو ہے وہ کافی نرم، اور کافی جو ہے نا ایک گدا ہوتا ہے اس کا، جس کا ذائقہ جو ہے بالکل، یہ میں آپ کو بالکل کھول کے بھی دکھاؤں گا۔ پہلے آپ کو میں درخت دکھا دوں، اس کا درخت کس جگہ پہ ہے، اگر آپ خود بھی وزٹ کرنا چاہیں تو آپ وزٹ کر لیں۔ تو یہ میرے رائٹ پہ نا ایک گرین بیلٹ آ گیا ہے، بیسیکلی یہ گرین بیلٹ ہے میرے رائٹ پہ۔ تو اس کے اندر دیکھیں بہت پرانے قدیم درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے یہ شیشم کا ہے، شہتوت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیگر اور بھی کافی اقسام کے درخت ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس سٹاپ ہے بی بلاک کا، ماڈل ٹاؤن بی بلاک کا بس سٹاپ ہے۔ اس کے پیچھے جو گرین بیلٹ ہے اس کے اندر میں اس کے ساتھ ساتھ میں چلتا ہوا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے صبح کے ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب دیکھیں، اب بی بلاک ہے، تو یہ گھر بن رہا ہے یہاں پہ ایک بی بلاک کا، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے مٹیریل بھی پڑا ہوا ہے۔ تو بالکل یہ میں گزشتہ دنوں بھی یہاں پہ چکر لگا کے گیا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ سارا بی بلاک ہے۔ اب یہ جو آ گیا، یہ دیکھ لیں آپ بس سٹاپ ہے، بس سٹاپ کے بالکل پیچھے آپ دیکھیں گے نا، تھوڑا سا ہی بالکل یہ ساتھ چلتے ہوئے آئیں، اور جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ گھر بن رہا ہے، تو اس وقت صبح کا ٹائم ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں درخت جو ہیں کتنے خوبصورت آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ وہ درخت ہے جس سے بیسیکلی بلگیری جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی قدیم درخت ہے، اس کو میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو دکھا چکا ہوں یہ یہاں پہ، اور بہت زیادہ اس کے اوپر پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا کہ پھل لگے ہوئے تھے، بلکہ اب یہاں سے کسی نے اتار لیے ہیں، ابھی شاید کوئی نیچے بھی پھل موجود ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بلگیری کے کوئی پودے جو ہیں، یہ بلگیری کا درخت ہے بیسیکلی، تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے سے۔ یہ دیکھیں جی، بالکل ایک لکیلی ہمیں ایک مل گیا ہے یہاں پہ بلگیری، ابھی نیچے ٹوٹ کے پڑا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بالکل چھوٹا سا ہے اس وقت، لیکن یہ بہت بڑی فارم میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا ہے بالکل، لیکن یہ کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو میں بڑے بھی آپ کو دکھاؤں گا، بھی میں نے یہاں اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ روشنی بہت کم ہے اور میں موبائل سے کیپچر کر رہا ہوں، تو صحیح طرح سے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت جو ہے، اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو آپ بھی ماریں گے تو ٹوٹے گا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلگیری کا جو پودا ہے وہ۔ لے جی، ماشاءاللہ مجھے ایک اور نظر آ گیا نیچے ٹوٹ کے جو گرا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں، یہ نیچے ایک اور گرا ہوا ہے ٹوٹ کے۔ یہ اب جو چھوٹے چھوٹے گر رہے ہیں ٹوٹ کے بیسیکلی اوپر سے، اور لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ نا بہت بڑی بڑی فارم میں بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ جس طرح سے ہمارے وہ سنترا ہوتا ہے بہت بڑا، اس سائز میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ بیسیکلی بلگیری جو ہے بنیادی طور پر تو جن لوگوں کو گنٹھیاں کا مرض ہوتا ہے، جوڑوں کا درد بھی جسے کہتے ہیں، بزرگوں میں بہت زیادہ تکلیف پائی جاتی ہے، اس مرض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اتنے بے شمار فائدے ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ آج تو میں اس کا جو بنیادی آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ گنٹھیا کا مرض اور جو ہوتا ہے جوڑوں کا درد، جو لبریکیشن کم ہو جانے کی وجہ سے
آپ کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اس کا بہترین علاج بلگیری ہے۔ اس کے علاوہ اب میں اس کا طریقہ استعمال بھی آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ اور کن کن بیماریوں کا علاج ہے وہ بھی سن لیں جناب۔ یہ شوگر کا بہترین علاج ہے، دمے کا بہترین علاج ہے، آنتوں کا بہترین علاج ہے، آنتوں کی بیماریوں کا، ٹوٹی ہڈی کا علاج ہے، السر کا علاج ہے، سوزش کا علاج ہے، دل کی بیماریوں کا علاج ہے، قبض کا علاج ہے، کولیسٹرول کو متوازن کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج اس کے اندر نہ ہو۔ اب اس کو استعمال کیسا کرنا ہے، بہت ہی سادہ ہے۔ یہ بلگیری کا پھل آپ نے دیکھ لیا، اس پھل کو بالکل اسی طرح بغیر کچھ کیے دھو لیں۔ اس کو دھو کے آپ نے دھوپ میں رکھ دینا ہے، 6 سے 7 روز اس کو دھوپ میں رکھا رہنے دیں۔ رات کو اٹھا کے اندر رکھ دیں اور صبح پھر دھوپ میں رکھ دیں۔ 6 سے 7 دنوں کے بعد ہوگا یہ کہ بالکل ہلکا ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ بہت وزنی ہے نا، بالکل ایک پتھر کی طرح ہے یہ، لیکن 6-7 دنوں کے بعد یہ بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ تو جب یہ ہلکا پھلکا ہو جائے اور سوکھ جائے، خشک ہو جائے، تو جناب اس میں آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اب اس کے 2 طریقہ استعمال ہیں، یا تو رات کو سوتے وقت 1 چمچ دودھ کے ساتھ آپ نے جو چائے کا چمچ ہے، 1 چمچ دودھ کے ساتھ آپ نے یہ لے لینا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں کھانا۔ اچھا جی، اور اب آ جاتے ہیں دوسرے طریقے کی جانب۔ تو دوسرا طریقہ جناب اس کو یہ ہے کہ بلگیری کو کسی بھی کھلے برتن میں رکھ کے آپ نے اسی طریقے سے دھوپ میں رکھ دینا ہے اور سکھا لینا ہے اس کو۔ جب یہ بالکل بے وزن ہو جائے گا، اس کو اس طرح سے گرائنڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی جتنا یہ یعنی کہ آپ نے گرائنڈ کیا نا، جتنا اس کا وزن بنتا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد، اتنی ہی مقدار میں سوجی لے لینی ہے۔ ان دونوں کو مکس کر لینا ہے دیسی گھی میں، اور تھوڑا گڑ بھی شامل کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے۔ اچھا یہ نا پھر نا اس کو بھون لینا ہے اور ایک حلوہ ٹائپ بن جائے گا یہ۔ اس کی آپ نے نا چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لینی ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے رات کو آپ نے جناب بالکل ایک ٹکی لینی ہے، ٹھیک ہے، پانی کے ساتھ، اور کھا لینی ہے۔ اور اس میں بھی آپ کو پیاس لگے گی، پانی اپنے ساتھ رکھیں، لیکن دونوں طریقوں میں آپ صرف پہلی خوراک کھانے کے بعد ہی واضح فرق محسوس کریں گے۔ جو بھی آپ کو مرض ہے انشاءاللہ تعالیٰ دردوں سے لے کے باقی جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی خوراک میں ہی انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ اتنا نایاب یہ پھل ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سونے کے بھاؤ بکتا ہے، اور اس کے سونے کے ہی فوائد ہیں، کیونکہ بندے کی صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر آپ کسی درخت سے نہیں توڑ سکتے تو اس کو پنسار سٹور سے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو خود توڑیں اور خود توڑ کے سکھائیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ استعمال ہیں، جیسا کہ آپ اس کا ملک شیک پی سکتے ہیں، گدا نکال کے کھا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین 2 طریقے وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔